السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ اب مارچ آ چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مارچ میں خواتین کا ایک ایسا گروپ باہر نکلتا ہے جو خود کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام عورتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں اس گروپ کے نکلنے سے پہلے اسی لیے آئی ہوں کہ بتا دوں کہ وہ گروپ پاکستان کی تمام عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ صرف اپنے جیسی چند عورتوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس گروپ کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے میری جیسی ہر لڑکی ایگری کرتی ہے۔ 90% باتوں سے ہم ایگری کرتے ہیں، بٹ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہم اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں، سڑکوں پر آئیں، میں ان کے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو وہ پوائنٹس کہ جن سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کے خلاف نکلتی ہیں تو یہ مرد کہاں سے آتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ یہی ماں ہوتی ہیں، انہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، بچپن میں وہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں، لاپرواہی دکھاتی ہیں۔ جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے مردوں کی تربیت کرنا، وہ یہ کام نہیں کر رہی ہوتی اور ان کو ایسے ہی لاواری چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر جب وہی بچے بڑے ہو کر ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی تربیت، تب پھر یہ ان کے خلاف باہر نکل رہی ہوتی ہیں۔ ارے پہلے اپنی ذمہ داری پورا کرو، اپنے جو آپ کو فرائض دیے گئے ہیں ان کو پورا کرو، پھر اس کے بعد اگر کوئی نکلتا ہے اس طرح کا مرد، پھر اس کے خلاف نکلو۔ لیکن نہیں، پہلے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑنا ہے۔ جب منہ موڑنے کے نتیجے میں انہی کی اولاد ان کی تربیت دکھا رہی ہوتی ہے، اس کو لے کر یہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور یہ آپ کے بچے نہ صرف آپ کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں بلکہ مجھ جیسی لڑکیوں کے لیے بھی مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ تو پہلے خود اپنے فرائض نبھائیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں ایک ماں بننے کا۔ کہتے نہیں ہے کہ 70 ممالک کے اساتذہ ایک بچے پر اتنا اثر نہیں ڈالتے جتنی ایک ماں ڈالتی ہے۔ جب پاکستان میں ماں ہی قابل نہیں ہوں گی تو ایسے بچے نکلیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ، یہ عورت کے حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مردوں کی برابری عورت کے حقوق ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ تو آپ اس پر الٹا ظلم کریں۔ عورت کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کی قابلیت اور اس کے جینڈر کے مطابق اس کو سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کروایا جائے۔ آپ اس کے لیے اٹھیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ جو عورتوں سے دگنا کام کروایا جا رہا ہے یا ان کی قابلیت کے سے ہٹ کر کام کروایا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے۔ یہ عورت پر الٹا ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ نکل رہے ہیں تو وہ ٹاپکس لے کے نکلیں جس کی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستان میں جس کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، ان کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، ان کو جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، ان کو پسند کی شادی پر مار ڈالا جا رہا ہے، غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، ان کو جاب نہیں کرنے دی جا رہی، یا جب وہ جاب کرتی ہیں تو وہاں پر ان کو ہریس کیا جاتا ہے۔ کوئی عورت آزادی کے ساتھ سڑک نہیں کراس کر سکتی پاکستان میں۔ ان پر بات کریں۔ یہ کیا آپ ایک عورت کو اس کی مرضی کا لباس پہننے دیا جائے، کھانا خود گرم کر لو؟ یہ کیا لے کے آئے؟ پاکستان میں عورتوں کے یہ مسائل چل رہے ہیں آج کل۔ ایک مرتبہ ہماری بھی یونیورسٹی میں آنا ہوا ان فیمنسٹ کا، ہم بھی خوش ہوئے کہ کبھی فیمنسٹ نہیں دیکھی، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کو دیکھا، مطلب ہمیں خود سے شرمندگی ہونے لگی کہ ایک تعلیمی ادارے میں ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس طرح کی خواتین آئی ہوئی ہیں۔ نہ تو ان کو تعلیمی ادارے میں آنے کا کوئی سینس تھا، ان کی ڈریسنگ سینس بہت بری تھی، ان کی ورڈنگ بہت بری یوز کر رہے تھے وہ۔ مطلب اگر آپ آئے ہو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کو اپنی یہ گندگی دکھانی ضروری ہوتی ہے۔ وہاں پر ایسے الفاظ کا چناؤ کرے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی آڈینس جس کو اپریشیٹ کر سکے۔ اور ایسے بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جس سے ہر لڑکی ایگری کر سکتی ہے۔ ہر لڑکی ہی کیا بلکہ خود کو مسلمان کہنے والے میکسیمم لوگ، مرد و حضرات، مولوی طبقہ بھی جس کو آپ برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ سولوشن ٹھیک لے کے آئے۔ مینس آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہر سمجھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہی کہتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی عورت سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر نہیں ہے، بہت سے معاملات میں نہیں ہے، اس میں ہم لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، مولوی طبقہ بھی آپ کا ساتھ دے گا، ہر مرد و خواتین آپ کا ساتھ دیں گی۔ بٹ لیکن یہ جو آپ کا سولوشن ہے وہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جہاں سے یہ سولوشن لے کے آئی ہیں وہاں پر اس سولوشن نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ قومیں تو تباہ ہو رہی ہیں، پر گھریلو سسٹم کوئی نہیں ہے، وہاں پر کوئی فیملی نہیں ہے، وہاں پر والدین بچوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اولڈ ایج ہاؤسز وہاں پر بھرے پڑے ہیں۔ آپ وہاں سے لے کے آ رہی ہیں سولوشن ہمارے پاکستان میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے فیملی سسٹم میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے؟ آپ نے سولوشن دینے دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بٹ وہ سولوشن ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو 50 سال بعد، 100 سال بعد ہماری قومیں تباہ نہ ہو چکی ہے جیسے کہ ویسٹ ہو چکی ہے، جن کی آپ کاپی کر رہے ہو۔ ہمیں یہ بھی جانتے ہو کہ چند فیمنسٹ کے علاوہ، چند بکاؤ فیمنسٹ کے علاوہ باقی جو عورتیں بولتی ہیں اس معاملے میں، وہ
خلوص نیت کے ساتھ بولتی ہیں، وہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بولتی ہیں، بٹ وہ پھر یہاں پہ وہ مار کھا جاتی ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسا سولوشن نہیں ہوتا جو ہم اڈاپٹ کر سکیں. وہ پھر پرابلم ان کو نظر آتی ہے بٹ وہ سولوشن کے لیے وہ ویسٹ میں بھاگتی ہیں، جبکہ شاید ان کے پاس یا تو نالج کی کمی ہوگی یا وہ دیکھنا نہیں چاہ رہی کہ ویسٹ تباہ ہو چکا ہے فیملی سسٹم کو لے کر، اور ہم اپنا فیملی سسٹم نہیں تباہ کرنا چاہتے کیونکہ یہ ایک پاور ہے، اور اسی پاور کو ویسٹ اب ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور اب وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے فیملی سسٹم کو دوبارہ سے ڈیولپ کر سکیں. تو اگر آپ سولوشن لے کے آئے ہیں تو پلیز ایک بار اس کے ایفیکٹس بھی دیکھ لیں کہ پرانی قوموں پر انہوں نے کیا اثر ڈالا ہے، اور اگر ہم اپنے سوسائٹی میں اس کو لے کے آئے تو یہاں پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا.